اور دوسرا اہم مسئلہ تھا توہین رسالت کا، بلاسفامی کا، توہین مذہب کا۔ اس کو لے کے بھی اس قدر بد انتظامی کا، اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، ایسا ملعون شخص، ایسا مردود شخص واجب القتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسے واصل جہنم کر دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ کام ریاست کا ہے۔ اس کی سزا کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ جذبات اپنی جگہ پر، لیکن حقائق کو تسلیم کرنا سیکھیے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے سے کوئی عاشق رسول ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ مشہور گستاخ تھا جس کا نام تھا ابن خطل، اور دوسرا اہم مسئلہ تھا توہین رسالت کا، بلاسفامی کا، توہین مذہب کا۔ اس کو لے کے بھی اس کے پاس 2 لونڈیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیا کرتی تھی، اور یہ مرتد ہو گیا تھا۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو چھپتے چھپاتے غلاف کعبہ میں جا چھپا کہ شاید مجھے یہاں پہ امان مل جائے۔ اور کچھ صحابہ نے دیکھا، یہ بات ذرا نوٹ کیجئے، اور ان صحابہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ وہ مرتد بے ادب گستاخ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے، کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ تو 2 باتیں قابل غور ہیں حاضرین محترم، میرے وہ نوجوان بیٹے، وہ میرے بھائی، وہ میرے بزرگ جو خواہ مخواہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور خود ریاست بنے بیٹھے ہیں، غور کریں۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور حضور نے خود اسے کروایا، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ غور کیجئے، سنیے اس بات کو، ہوش کے کانوں سے سنیے کہ جب صحابہ نے اس کو دیکھا، جانتے تھے اسے، تبھی تو حضور کو آ کے اطلاع کی نا کہ وہ بدبخت وہاں چھپا ہوا ہے، جانتے تھے اس کو، لیکن خود کسی نے آگے بڑھ کر اسے قتل کرنے کی جرات نہیں کی۔ صحابہ سے بڑھ کر تو عاشق نہیں ہے میں اور آپ۔ صحابہ کرام تو اس معاملے میں بہت حساس تھے۔ کسی نے جرات نہیں کی کہ ایک پکڑتا دوسرا پکڑتا، سارے صحابہ آ جاتے اس کو مار مار کے وہیں قتل کر دیتے۔ نہیں، یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، جب تک ہم حضور سے اجازت نہ لے لیں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ غور کیجئے ہم کس طرف چل پڑے۔ پھر ایک شخص گیا اور جا کر اجازت لی، اور حضور کی اجازت کے بعد اسے قتل کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور روایت کا نمبر 1846 ہے۔ اور میں نے جو 2 لونڈیوں کا ذکر کیا، یہ دیگر روایات میں اس کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ اس ڈگر پر چل نکلے وہ تھوڑا سمجھیں اس بات کو، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ سب سے پہلا کام اس حوالے سے کرنے والا یہ تھا کہ پہلے توہین کو اور بے ادبی اور گستاخی کو ڈیفائن کیا جاتا، اور اس ڈیفینیشن کو ڈیفائن ہے کتابوں میں، اسے عوام الناس تک پہنچایا جاتا، لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ بھائی اس کو گستاخی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر، یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ حضور کا علم شیطان سے بھی کم ہے، یہ بے ادبی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ ایسی کتابوں میں لکھنے والے موجود ہیں، میں نے ان کو پڑھا ہے۔ لیکن جو شخص اس طرح کا دعویٰ نہ کرے، بس اپنے علم کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر، ادب کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے کہے کہ حضور کا علم بہت تھا، کمال تھا، اس کا ہم سے
حضور کے امتیوں سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن غیب کا علم حضور کو نہیں تھا، اس کے یہ دلائل، تو وہ گستاخ نہیں ہو جاتا۔ کوئی حضور کی نورانیت کا انکار کر دے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، وہ گستاخ نہیں ہو جاتا۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کا انکار اس سینس میں کر دے کہ حضور زندہ تو ہیں برزخ میں، لیکن ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ بے ادب نہیں ہے۔ ہاں، جو الفاظ کا چناؤ غلط کرے گا، مر کے حضور مٹی میں مر گئے معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا، وہ بے ادب ہے۔ تو یہ وہ حساس موضوعات ہیں جن پر غور و خوض کرنا تھا، اور پھر جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا کہ یہ بے ادبی ہے، تو پھر اسے قانون کے حوالے کرنے کی چارہ جوئی کرنا ہے، خود سے اسے ہم نے قتل نہیں کرنا۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس سے آپ حضور کی عظمتوں کا دفاع نہیں کر رہے، آپ نقصان پہنچا رہے ہیں نادانستہ، غلط ٹریک پر چل نکلے ہیں آپ۔ لوگ اس بلاسفامی کو لے کر مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کس طرح کے عاشق ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ ایک نے سنا، اس نے کہا اچھا کیا کہا، یہ کہا، اچھا اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، بات کا بتنگڑ بن گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور آ کر جانوروں کی طرح اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کیا واقعات ابھی تک رونما ہو چکے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ابھی مردان میں حال ہی میں ہوا، اس نے پتہ نہیں ایک شخص سے بات کی، کس سے کی، بس اس کے اوپر پوسٹ شروع ہو گئی۔ اگر اس شخص نے بے ادبی کی تھی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی سزا قتل ہے، لیکن وہ ریاست کرے گی۔ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے اگر خود اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر کسی عالم سے فتویٰ لیا کہ یہ جملے گستاخی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کی تصدیق کے بعد آپ جائیں اور اپنے مسل دکھائیں، اور جا کر اپنی ہمت دکھائیں، جرأت دکھائیں، اس کے خلاف مقدمہ درج کرائیں، آپ پر پریشر آئے برداشت کریں، آپ پر دباؤ آئے برداشت کریں، اور مردانگی کے ساتھ ڈٹ جائیں اور اس کے خلاف مقدمہ کریں، اور شہادت کی جتنے ضابطے ہیں اور گواہی کے وہ پورے کریں۔ اس کے بعد اگر ریاست اس کو سزا نہیں دیتی تو یاد رکھیے، اگر ریاست سزا نہیں دیتی تو ریاست مجرم ہے، حکمران مجرم ہے۔ اور اس کا دوسرا اینڈ کیا ہے؟ اس کا دوسرا اینڈ یہ ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں، ہمارا یہ عدل کا نظام ہوش کے ناخن لے۔ اتنے کیس توہین رسالت اور توہین مذہب کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان پر فیصلہ کریں، اور صحیح سارے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی کو سزا دے جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہماری عدالتیں، ہمارا نظام، ہمارے حکمران انصاف فراہم کر رہے ہیں، اور یہ جتھے اور ہجوم لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، قانون کے حوالے کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اتنا اللہ کا خوف نہیں ہے جتنا اپنے مغربی آقاؤں کا خوف ہے۔ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اقدام کر دیا تو ہماری روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ ارے تم نے یہ اقدام نہیں کیا، ڈیفالٹ تو تم تب بھی کرنے کے قریب پہنچ گئے ہو، روٹی روزی تو تمہاری پہلے ہی تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے بند ہو چکی ہے۔ ہوش کے ناخن لو، اے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، اے سسٹم ہوش کے ناخن لو، اے نظام عدل ہوش کے ناخن لو، اے ججو ہوش کے ناخن لو، اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے ایسے بدبختوں کو سزا دو، انہیں عبرت کا نشان بناؤ، تاکہ لوگ آپ کی طرف آئیں، اس قانون کی طرف۔ دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو لے کر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے گا۔ فتویٰ بازی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توہین رسالت، توہین مذہب، یہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ میری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلے غیر اہم ہیں۔ نہیں، یہ تو عین اسلام ہے۔
اگر حضور کی شان اور عظمت کو کا ہم دفاع نہ کر سکے تو ہمارے پلے بچے گا کیا؟ اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن اس اہم مسئلے کو ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس اہم مسئلے کو لے کر فساد اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس مسئلے کو غیر اہم سمجھ لیا جائے. تو دونوں اینڈ پر زیادتی ہے. خدا را ہوش کے نہ ہو لیجئے. یہ امت بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے اور اس مسئلے کو لے کر بہت ایک عجیب سی ایک کیفیت طاری ہے لوگوں کے اوپر. اس کو جذبات کی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو ہوش کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اور جب آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ بے ادبی ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے، اور اس پہ فتویٰ لے لیں، پہلے چڑھ نہ دوڑیں اس کے اوپر. فتویٰ لیں پہلے علماء سے، اور علماء سے لیں، علماء سے فتویٰ لیں. آج کل تو مڈل پاس مولوی بھی بڑے بڑے امیر بنے بیٹھے ہیں. میں بات کر رہا ہوں علماء کی. علماء سے فتویٰ لیں، اور جب آپ یہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں تو بس ڈٹ جائیں پھر اس کے خلاف اور مقدمہ کریں اور اس کے تقاضے پورے کریں. امید ہے کہ یہ ایشو اسی طرح علماء کے پاس واپس چلا جانا چاہیے جس طرح شرک والی بات ہم نے کی، توحید اور شرک کی، وہ بھی علماء کے پاس چلا جانا چاہیے تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.